بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سامعین، آج ہم لوگ نال آ گئے ہیں. نال خضدار کا ایک تحصیل ہے اور یہ خضدار سٹی سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس کی بڑی تاریخ ہے. اس میں سوردم نال بھی ہے. سیاست کے حوالے سے یہاں بڑے بڑے نامور سیاستدان بھی پیدا ہوئے ہیں، جن میں غوث بخش بیزنجو صاحب، محمد اسلم بیزنجو، میر حاصل خان بیزنجو، طاہر بیزنجو اور باقی پولیٹیشن. ان کا نہ صرف نال بلکہ خضدار اور پورے بلوچستان میں وہ یہ نوٹیبل ہیں. تو اس کے علاوہ یہ اس کی زمین بھی بڑی زرخیز ہے اور یہاں کاشتکاری اچھی ہوتی ہے. اور نال اور کلچر اس کے حوالے سے بھی مشہور ہے. اور یہاں سوردم سے ایسی چیزیں نکلی ہیں کہ یہ تقریباً 5000 سال پرانی تاریخ لگتی ہے. تو جو ہمارے آرکیالوجسٹ ہیں ان کے مطابق یہ جو ہے یہ عرب ممالک سے ان تہذیبوں کا تعلق ہے، سمری، بابلی. تو اس کے علاوہ سندھ کلچر سے بھی ان کا بڑا تعلق ہے. یہ کلچر بلوچستان سے لے کر سندھ تک پھیلا ہوا ہے. تو یہ نال امری کلچر کہلاتا ہے. اور یہاں امری سندھ کا علاقہ ہے اور نال جو ہے ہمارے خضدار کا علاقہ ہے. یہاں سوردم وہ جو چیزیں یہاں سے دریافت ہو گئی ہیں، لگتا ہے کہ یہ سارا ہی کلچر ایک ہی ہے اور ایک ہی تہذیب رہی ہے. تو اس تاریخ کے حوالے سے بھی بہت یہ مشہور جگہ ہے. اور میوزک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، یہاں اچھے اچھے میوزیشین بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف نال ڈسٹرکٹ خضدار بلکہ پوری بلوچستان میں نام کمائے. یہاں کے فنکار نہ صرف خضدار بلوچستان بلکہ اسلام آباد تک بھی گئے ہیں. تو آج خوشی کی بات ہے کہ وہ فنکار بھی ہمارے ساتھ ہے. وہ پہلے بھی گا چکے ہیں، آج بھی وہ اپنے ٹریڈیشنل ڈریس میں ہمارے لیے گائیں گے. تو آپ لوگوں کو دکھائیں گے، ہم بھی محظوظ ہو جائیں گے اور آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے. تو آج کوشش کریں گے ہم لوگ یہاں بلوچی پروگرام کریں گے یہاں، کیونکہ زیادہ بلوچی زبان بولی جاتی ہے. اس نال کی آبادی تقریباً خضدار کی تحصیل میں سے نال ایک ہے. اس کی آبادی 1,03,000 سے زیادہ ہے اور 80,000 سے زیادہ یہاں بلوچی بولی جاتی ہے اور باقی پھر 15,000 سم تھنگ جو ہے لوگ براہوی بولتے ہیں. تو اردو بھی ہماری قومی زبان ہے، دفتری زبان اردو ہے. اردو بھی سارے لوگ سمجھتے ہیں. اور یہ بلوچی جو زبان ہے اس کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ 8 سے 10 ملین لوگ پوری دنیا میں اس کو بولتے ہیں. مینلی پاکستان میں زیادہ زبان بولی جاتی ہے، پھر ایران، افغانستان اور عرب کنٹریز میں بھی ہمارے بلوچ آباد ہے، وہاں بھی بولی جاتی ہے، خاص کر عمان میں. تو یہ بلوچی کے تقریباً 3 بڑے ڈائلیکٹس ہیں. اور یہ جو ہے فارسی اور کردی زبان کے قریب ایک زبان ہے. اور ان کے 3 ڈائلیکٹ میں سے ایک ہے رخشانی، مکرانی اور سلیمانی. تو بلوچی جو موسیقی کی اگر بات کریں ہم لوگ، آج ہمارا فوکس موسیقی رہے گا. تو بلوچی موسیقی میں یہ جو ہے میں نے کہا کہ پاکستان، ایران اور افغانستان کے جو بلوچ لوگ ایک بھرپور ان کی ایک زبانی روایت ہے. اور یہ زندگی کی مختلف یہ موسیقی، یہ گانے زندگی کے مختلف مواقع، رسوم، جذبات اور روزمرہ کی سرگرمیوں سے جڑی ہوتی ہے. اور یہ جو آلات استعمال ہوتے ہیں ان میں ہارمونیم بھی ہے، بینجو بھی نظر آ رہا ہے، ڈھولک، اس کے علاوہ دونلی بھی اور سرونز بھی کبھی کبھار ہوتا ہے. تو دوسرے بھی میوزک آج کل شامل کیے گئے جیسے جنج ہے وہ. اور یہ جو گانے ہوتے ہیں ان کے مختلف اقسام ہوتے ہیں. تعریف اور جشن کے گانے بھی یہاں گائے جاتے ہیں. ان میں صفت ایک گانا ہے جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر 6 دن 7 دن تک گھروں میں گانے گاتے ہیں، اس کو صفت کہتے ہیں. تو بچے کی تعریف میں وہ گانے گاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک نازنگ کے گانا ہے، یہ جو شادی کے موقع پر دولہا اور دلہن کے لیے گانا گایا جاتا ہے. اور سالوں کو دولہے کی تعریف شادی کے دوران یہ گانا گایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہالو، لاڈو، یہ بھی شادی اور ختنے کے تقریبات کے دوران یہ گانے گائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ محبت، جدائی اور تڑپ کے گانے بھی ہوتے ہیں، خاص کر ان میں لیکو بھی ایک طریقہ ہے. اور جدائی کے گانے وہ یعنی لیکو کو خاص کر وہ جدائی کے موقع پر گایا جاتا ہے. کوئی کسی کا دوست اگر جدا ہو جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، تو ہاں ایک زہیرونگ وہ ہے کہ وہ زہیر اس کو کہتے ہیں، وہ اس کی یاد میں پھر زہیرونگ گایا جاتا ہے. خاص کر سبزل سامگی ہمارا جو بلوچی نور وہ فنکار تھا، وہ زہیرونگ گانے میں
بہت مشہور تھے. اس کے علاوہ داستانک محبت کے گانے ہوتے ہیں, اور ساؤتھ محبت اور جدائی کے گانے ان میں ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو لوری بچوں کو سلانے کے لیے گانے ہوتے ہیں. جب بچہ سوتا ہے تو اس کی ماں اس کی تعریف میں گانا گا گا کے اس کو سلاتی ہے. اور موتک ماتم اور سوگ کے گانے ہوتے ہیں. جب کوئی دوست مر جائے, جدا ہو جائے کوئی قریبی, تو اس میں کے گانے گاتے اس کو موتک کہتے ہیں. تو مختلف گانے کے طریقے ہیں. آج ہمارے فنکار ہیں, وہ دیکھیں گے کہ کس صنف کی گانا ہمارے لیے گائیں گے. تو سب سے پہلے ہم لوگ آئیں گے شاداد بھائی, ہمارے نال کے بہت ہی اچھے فنکار ہیں, اور نال میں میوزک کو پروموٹ کرنے میں ان کا بڑا رول ہے. اور شام کو, خاص کر رات کو, یہ تقریباً ریگولرلی یہ پروگرام یہاں ارینج کرواتے ہیں. یہاں کے آس پاس کے جو سب دیہات ہے وہاں سے لوگ آ جاتے ہیں. یہ نوجوان فنکاروں کی تربیت کرتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں, پازیٹیولی ان کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے شاداب سے بات کریں گے, ان کے بعد دوسرے ہمارے جو فنکار ہیں ان کو بھی مواقع دے دیں گے. آج ہمارے جو مین فنکار ہیں وہ امید علی اور جونیئر فیضو کا ہے, تو ان سے بھی حال حوال کریں گے, اور اچھا پروگرام ہوگا انشاءاللہ. لوگ دیکھیں گے, خوش ہو جائیں گے, ہم بھی محظوظ ہو جائیں گے. تو شاداب بھائی حال خیریت سے؟ اللہ کا کرم شکر ہے, ہمیں خوشی ہو گئی, آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی. پہلے بھی یہاں ہم لوگ آ گئے, آپ لوگوں سے ہماری ملاقات ہو گئی, ہمارے چینل کے لیے اب انہیں گانا گائیں. آج امید ہے کہ اچھے گانا ہمیں سنائیں گے آپ. سر پھر بھی ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کو ویلکم کریں گے. ساتھ بہت شکریہ. انشاءاللہ پہلے بھی آئے تھے آپ, انشاءاللہ ابھی آج بھی آئے ہو. بہت مہربانی, بہت ابھی یہ کب سے آپ گانا گا رہے ہیں, اور یہ کلب آپ لوگوں کا کب سے بنائے؟ سر بچپن سے ہمارا شوق ہے. گوڈ. آپ کا استاد کون رہا ہے؟ ہمارا سر استاد ماسٹر منظور صاحب ہے, ہاں, اور عزیز صاحب ہے. ویری گڈ. خزدار کا رہنے والا. اچھا, گوڈ گوڈ. ہم نے دونوں سے سر تربیت. اور یہ لوگ نوجوان فنکاروں سے میری ملاقات ہوگی, بہت تعریف کر رہے تھے آپ لوگوں کی کہ بھائی اس کی وجہ سے ہماری تربیت ہو گئی ہے, اور کلچر ہمارا پروموٹ ہو رہا ہے. میوزک بھی تو ہمارا کلچر کا حصہ ہے, تو اس سے ہماری زبان گانے کے ذریعے سے دور دور تک چلی جاتی ہے, اور لوگ ہمارے زبان سنتے ہیں, اس سے پھر گانے سنتے خوش ہو جاتے ہیں. آپ آج کیا گانا سنائیں گے ہمیں؟ آپ کو سر آج میں بلوچی میں گانا سنائیں گے, ایک ساؤتھ سنائیں گے. اور منظور صاحب کو دے دیں, ان سے تعارف ہو جائے. منظور صاحب کیا حال ہے, خیریت سے؟ سر خیریت سے. ٹھیک ٹھاک. آپ ماشاءاللہ اچھے بلوچستان, بلکہ خزدار اور بلوچستان کی اچھی بینجو نواز ہے. یہ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ سر بینجو میں نے ادھر ہی سے سیکھا ہے. اچھا. ہاں, خاص کر میرا استاد میرا اسکول رہا ہے. ہاں, اسکول رہا ہے. اسکول رہا ہے. ہاں, بچپن میں بس جو بھی تار دیکھتے چھیڑتے تھے اس کو. جی سر, پریکٹیکل کرتے تھے ہم لوگ سائنس روم میں. ہاں, تو ایک لکڑی پڑا ہوتا تھا, اس میں تار بندھا ہوا تھا, اس سے جو ہے ہم لوگ وہ میں پکڑتا تھا, یہ آواز مختلف کرتا تھا. ہاں, اس کے بعد مجھے شوق ہو گیا کہ بھئی میں اس میں کچھ ضرور کوئی چیز ہے, تجسس پیدا ہوا آپ میں. جی سر. اس کے بعد میرا استاد رہا استاد غفور گڈانی والا. میں نے بینجو اختیار کیا. اچھا. کیونکہ پہلے میں گانا بھی گاتا تھا مگر آواز میرا صحیح نہیں تھا, میں نے شوق بینجو کا کیا. اچھا, یہ جو وائبریشن ہوتا ہے نا, یہ آوازیں تاروں کی, تو مختلف آوازیں نکالتی ہے. پھر ان سے متاثر ہو کے بہت سے لوگ فزکس پڑھتے ہیں, آپ نے بینجو سیکھا. میں نے بینجو سیکھا. چلو ٹھیک ہے, آج آپ کی بینجو سنیں گے, پہلے سنائے. ٹھیک ہے. یہ ڈھولک, یہ آپ کا کیا نام ہے؟ دل مراد. ٹھیک ہے, دل مراد سے آپ ڈھولک سنیں گے. کب سے ڈھولک بجا رہے ہیں, کتنے دنوں سے, عرصے سے؟ بچپن سے. ٹھیک ہے. آپ بھی ڈھولک بجاتے ہیں؟ جی ہو. ٹھیک ہے, آپ کی آپ سنیں گے آواز. باقی نوجوان ہیں, ان سے حال حوال کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی شاداب کو موقع دے دیں کہ وہ گائے. یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی موقع دے دیں گے. چلو شاداب بھائی. موسما ڈول ایسا چان کو تک سنگارے, دل منی سب میں تھا کپتارے. موسما ڈول ایسا چان کو تک سنگارے, دل منی سب میں تھا کپتارے. دل منی سب میں تھا کپتارے.
मान